علیکم ورحمۃ اللہ. میرا خیال ہے جتنی اہم باتیں تھیں وہ تو فاروق صاحب نے اور ہمارے بھائی نے بتا دی ہیں, اور ہم یہاں اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ایک شمع جلی ہے الغزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی, اس میں وہ اپنا حصہ ڈال سکیں. ایک سوال میں وہ آپ نے عدالت میں جب بندہ پیش ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے میں سچ بولوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا, تو میں بھی سچ بولوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. اور آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ نے اس کا سچ سے جواب دینا ہے. جو کچھ آپ دل میں محسوس کریں وہی آپ نے کہنا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ 1 2 3 4 5. اب ایک طرف دیکھ دیکھ کے کافی سارے لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی اگر آپ سمجھتے ہیں بہت شکریہ. تو میجورٹی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں جب یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتا ہوں تو عموماً بنیادی سوال اگر موضوع اسی طرح کا ہو تو میں پوچھتا ہوں, تو اسی طرح ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کہ اگر فرض کریں ابھی آپ کا سیشن ختم ہوا ہے, آپ پاس آؤٹ ہو گئے ہیں اور باہر 4 ڈیسک ہیں جن پہ امریکہ کا ویزا مل رہا ہے, آسٹریلیا کا مل رہا ہے, UK کا مل رہا ہے یا جرمنی کا ویزا مل رہا ہے, تو آپ میں سے کتنے لوگ وہ ویزا لے کے اور جانا چاہیں گے؟ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے خیال میں کتنے % لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہوں گے؟ 100%؟ نہیں سر, 110%. اس لیے کہ ان کے ٹیچر بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, جو آگے ٹیچر بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہم جو پاکستان کے رہنے والے ہیں, ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں, اور ہم دونوں ہاتھ کھڑا کر کے اور سب کچھ ہم کر کے کہیں جی ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں, اور کوئی کہے کہ یہاں کی بجائے ہم آپ کو دوسرے محلے میں شفٹ کر رہے ہیں, اور ہم بالکل تیار ہوں اس بات پر کہ ہاں جی ابھی مجھے دے سرٹیفکیٹ میں شفٹ ہوتا ہوں. یہ کافی تکلیف والی بات ہے, یہ کافی پریشانی والی بات ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہم. اب مجھے بتائیے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالتا, ہمارے ذہن میں ہمیشہ سے یہ سوال آتا ہے کہ اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیجئے وہ یہی کہے گا حکمران ہے. اچھا, ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ حکمران ہے, بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ حکمرانوں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. بیچارے حکمران, جی ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ملک کا وزیر اعظم, میں 4-5 دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں گیا ہوں مختلف ادوار میں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وزیر اعظم ایسے ہوتا ہے جیسے نا ایک پرانے زمانے میں ڈرامے میں ہم کہتے تھے وہ کاٹ کا گھوڑا, کہ اس کو اٹھا کے رکھ دیتے تھے پھر اٹھا کے ادھر, تو وزیر اعظم کہتا ہے میں نے کہاں جانا ہے, ادھر جانا ہے, وہ ادھر چل پڑتا ہے. اب آپ نے یہاں جانا ہے, وہ یہاں چل. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو بیچارہ ایک طرح کا پپیٹ ہوتا ہے, اس کا تو اپنا سارا شیڈیول بھی, وہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں. تو لیکن خیر اختیار تو ہوتا ہوگا اس کا. پھر بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ پاکستان میں اصل میں حالات ٹھیک ہونے کے جو ذمہ دار ہیں وہ ایک آدمی نہیں ہے, بلکہ ایک پورا پاور سٹرکچر ہے. اور اس پاور سٹرکچر میں پہلے نمبر پر حکمران نہیں ہے, پہلے نمبر پر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ان کے اختیار میں بہت کچھ ہے جس کو ہم پاکستانی فوج کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ. دوسرے جو ہیں نمبر پر وہ ابھی بھی حکمران نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے بیوروکریٹس ہیں. آپ کبھی کوئی کام کر کے دیکھ لیں, اگر ایک بندہ سیکٹری دور کی بات ہے, سیکشن افسر اگر فائل کو روکنا چاہے گا, آپ الٹا زور لگا لیں فائل نہیں نکلے گی وہاں سے. جو لوگ سرکاری محکمے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے. تو دوسرے نمبر پر بیوروکریٹس ہیں. تیسرے نمبر پر شاید حکمران ہیں جو سیاسی لوگ ہیں, شاید, لیکن اس پہ بھی بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. چوتھے نمبر پر ہمارے ہاں جوڈیشری ہوا کرتی تھی یا ہے, چوتھے نمبر پر. پانچویں نمبر پر ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے مگر پیچھے سے وہ کنگ میکر ہیں اور وہ پیچھے سے چیزوں کو سٹرنگ کرتے ہیں, وہ 5واں ہے. چھٹا ہمارے مذہبی رہنما ہیں, ہر ایک کے پاس 2-2 لاکھ کا ایک مجمع ہے جس کو وہ وقت ضرورت پریشر گروپ کے طور پر لا سکتے ہیں. پھر بعد میں پتہ لگا کہ ان 5 سے طاقتور ایک اور پاور سٹرکچر ہے, وہ ہے میڈیا. اور سوشل میڈیا آنے کے بعد وہ جو ہے وہ اتنا ہی پاورفل ہے جتنا ان 5 میں سے کوئی بھی ایک پاورفل ہے. لہٰذا ان سب نے یہ سوچا کہ سوشل میڈیا بھی ہمارا ہونا چاہیے, لہٰذا جو بھی چینل ہے وہ کسی نہ کسی ان 5 پاور سٹرکچروں میں سے کوئی ایک اس کو اون کرتا ہے تاکہ وہ والی پاور بھی اپنے پاس آ جائے. اب یہ بیسیکلی اگر اب ہم ذمہ دار سمجھیں کہ بھئی ہمارے بچے اسکول میں 2.5 کروڑ 3 کروڑ کیوں نہیں جا رہے, صحت کی ذمہ داری کیوں نہیں ہو رہی, سڑکیں کیوں خراب ہیں,
اور کیوں ہماری عزت نہیں ہو رہی؟ تو بیسیکلی آپ ذمہ دار کہہ سکتے ہیں ان 5-6 گروپ کے لوگوں کو کہ بھائی ان کو ٹھیک ٹھیک کام کرنا چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگ اس سے متفق ہیں؟ شکریہ. اب میں آپ کو ایک سوشالوجی کی ایک سٹڈی بتاتا ہوں. اس سٹڈی کے مطابق میں کاش اس کا ریفرنس دے سکوں. میں نے اس کو اپنے پیرافریز کیا ہے اپنے زبان کے اندر آپ سے ذرا آسانی سے ابلاغ کی آسانی کے لیے. فرض کریں پاکستان کے وزیر اعظم آپ حضرت جنید بغدادی کو بنا دیں اور پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ حضرت رابعہ بصری کے سپرد کر دی جائے اور اسی لیول کے لوگ پورے پاکستان کے حکمران بن جائیں. سوشالوجی کی سٹڈیز یہ بتاتی ہیں بڑے بڑے بزرگوں کی کسی بھی ملک کے اوپر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 20% سے زیادہ نہیں پڑے گا. آپ کی گلی کی آپ کی محلے کی گلی ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گلی میں رہنے والے لوگوں کو کتنی اپنی گلی کا فکر ہے. آپ کا گند ہوگا کہ نہیں ہوگا. لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور یہ سائنٹیفک ڈیٹا کے حساب سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی آ گیا تو اوور نائٹ فرق پڑ سکتا ہے. کوئی حضرت علی ابن ابی طالب جیسا آ گیا, ابو بکر حضرت ابو بکر جیسا آ گیا, حضرت عمر جیسا آ گیا تو فرق پڑ سکتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن فور سیبل فیوچر میں اس کے امکانات ایک عقل والے بندے کے حساب سے نظر نہیں آ رہے. ہمارا وہ سسٹم ہی نہیں ہے جس میں فلٹر ہو کے ایسا بندہ کوئی آ جائے گا. تو پھر کیا کریں؟ کیا میں اسی محرومی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں؟ ساری زندگی یہ سوچتا رہوں میں ہمارا تو کچھ نہیں, ہمارا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. چونکہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے لہٰذا میں اپنی امی کی عزت کیسے کروں؟ میں گھر میں زور زور سے بدتمیزی سے کیوں نہ بولوں ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے؟ کیا میری ماں کی عزت کرنے سے مجھے وزیر اعظم روک رہا ہے؟ کیا میں گلی میں کوڑا کیوں نہ پھینکوں؟ میرے ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا میں آپ سے نا بہت ہی درد مندی کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو تمنا کرنی چاہیے, خواہش کرنی چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے صاحب اقتدار جو ہیں وہ سارے کے سارے صحیح طریقے سے ہو جائیں. جب ووٹ کا ٹائم آئے تو صحیح ووٹ دیں. وہ جو طریقے ہیں وہ کرنے چاہیے. لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا کہ جب تک ٹاپ ٹو باٹم چینج نہیں آتی ہم باٹم ٹو ٹاپ چینج کے لیے کچھ بھی نہ کریں. زندگی گزارنے کے لیول میں سے زندگی گزارنے کے لیولز میں سے جو سب سے نیچے کا لیول ہے نا وہ ہے لسٹ کا لیول, جس کو مزہ کہتے ہیں. میں جو کرنا چاہوں جس کا مجھے مزہ آئے میں وہ کروں گا بس. چاہے وہ کھانے کی چیز ہے, پہننے کی چیز ہے, عہدہ ہے, اقتدار ہے, جنسی خواہش ہے, کچھ بھی ہے. جس چیز میں مجھے لذت آتی ہے یہ گورن کرے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ زندگی گزارنے کے سب سے نیچے کا درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے ڈیزائر, جو میری خواہش ہوگی, جو میری خواہش ہوگی میں وہ کروں گا. یہ سے اوپر کا درجہ ہے. لیکن میں آپ سے بہت ہی ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیزائر والی زندگی بھی انسانی زندگی نہیں ہے, کیونکہ جانور بھی, غور سے سنیے گا اس بات کو, جانور بھی ڈیزائر کے لیول پر زندگی نہیں گزارتا. وہ ڈیزائر سے اوپر کے لیول کی زندگی گزارتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیڈ. اگر آپ کے گھر میں کوئی گائے ہے نا, اس کا جو بھی مرغوب کھانا ہے جب اس کا پیٹ بھر جائے تو آپ ایک تنکا اس کے منہ میں ایکسٹرا نہیں ڈال سکتے. اس کی جنسی خواہش کو اس ٹائم کے فریم کے علاوہ آپ انٹرٹین نہیں کر سکتے. جو جانور ہے نا جی, جانور بھی ڈیزائر کے لیول پر زندگی نہیں گزارتا, نیڈ کے لیول پر زندگی گزارتا ہے. لہٰذا کوئی ہم میں سے ایک شخص جو پیدا ہوا چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا, پھر اس نے تعلیم حاصل کی, پھر اس نے پڑھا, پھر اس کی شادی ہوئی, پھر اس کے بچے ہوئے, پھر ان کو پڑھایا, پھر ان بچوں کو کہیں باہر بھیج دیا, ان کی تیاری کرا دی, ان کو کر دی اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اللہ ماشاءاللہ کتنی زبردست زندگی ہے. میں بہت دکھ سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کے لیول کی زندگی ہے. ایٹ دا موسٹ اٹس این اینیمل لیول لائف. اور یہ اینیمل لیولز کبھی بھی انسان جب ڈیزائر کے لیول پر, نیڈ کے لیول پر زندگی گزارتا ہے, کبھی بھی جانوروں کو میچ ہی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جانوروں کا کوئی بچہ بے راہ رو نہیں ہوتا, لیکن بڑے بڑے ولی اللہ کے بچے بے راہ رو ہو سکتے ہیں. لہٰذا کسی صورت میں بچے جو انسان ہے نا وہ پیرنٹنگ کے سلسلے میں جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جانوروں کے بچے کبھی اس طرح سے بہتر تربیت کا, جو ان کے ماں باپ کا سٹینڈرڈ ہے تربیت کا, وہ اس کے مطابق ہی پلتے ہیں. مگر ضروری نہیں ہے کہ انسان کے بچے جو ہے ماں باپ کے سٹینڈرڈز کے اوپر یا سوشل سٹینڈرڈز کے اوپر پلے.
تو لہٰذا انسان کی زندگی کا لیول نیڈ سے اوپر کا ہوگا تو وہ انسان کہلانے کے قابل ہے. اور ہیومن لیول کے سمپل ہیومن لیول کی یارڈ اسٹک یہ ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں، جو کچھ میں کماتا ہوں، جو کچھ میں حاصل کرتا ہوں، چاہے وہ مٹیریل ہے، ٹینجیبل ہے، نان ٹینجیبل ہے، اس میں میری بیوی بچے اور اولاد کے علاوہ اور بھی حصے دار ہوں. وہ بھی حصے دار ہوں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. اور یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت غلط فہمی ہے. ہم چیریٹی کو نوبیلٹی سمجھتے ہیں. ہم سے توقع انسان تب بنتا ہے جب انسان کی زندگی نوبل ہو. نوبل اور چیریٹی میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان چیریٹی دینے والے دنیا کا سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے. یہ انڈیکیٹر ہے کہ معاشرے کے اندر پیسے کی نامنصفانہ تقسیم ہوئی ہے. اسی لیے لوگوں کو چیریٹی دینی پڑتی ہے. جس معاشرے میں چیریٹی زیادہ ہو وہ اچھا معاشرہ نہیں ہوتا. اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں کسی کو چیریٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل زمانے میں لوگ زکاتیں لے کے پھر رہے تھے، کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہم تو ہمارے گھر کی ساری مائیوں کو ہم تو ہر سال کپڑے لے کے دے دیتے ہیں، ہم تو ہر ہفتے دیگ چڑھاتے ہیں، ہم تو سارے بچوں کو، اپنے بچے جو ہمارے ملازم ہیں ان کو اسکولوں میں کپڑے بھی دیتے ہیں. سوال یہ کہ آپ کے گھر میں ملازم ہے کیوں؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوا تو آپ کا بچہ تو نالائق سا تھا، اس نے تو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں پیسے پوسے دے کے بن گیا. جو ہماری گاڑی کھول کا دروازہ ہم صاف کیا کرتا تھا جوتا، جس کا باپ اب اس کا بیٹا جوتا صاف کرتا ہے، اب اس کا بیٹا صاف کر رہا ہے. تو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ایک پورے نسل کا استحصال ہوا. جو لوگ فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارے خاندانی نوکر ہیں، بہت ہی شرم کی بات ہے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بھی آپ نے میڈیکل کالج میں بیچے، کم از کم کوئی میٹرک ایف اے کر کے کہیں کلرک ہی لگا ہوا ہوتا، کوئی دکان ہی کھول کے دی ہوتی. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں ہم انسانی لیول کی زندگی نہیں گزار رہے. میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں. اسی لیے آپ کو ویسٹ میں ملازم کوئی نہیں ملتا. اگر آپ پیٹرول لینے جاتے ہیں، سلیم بھائی بہت ساری زندگی انہوں نے باہر گزاری ہے، اگر آپ خود پیٹرول ڈالیں گے تو اتنے روپے کا ہے، اگر گاڑی میں بیٹھنا کوئی اور آ کے ڈالے گا تو اس سے بہت مہنگا ہے، کیونکہ جو ڈالے گا اس کو معاوضہ ہے. مفت میں آپ کو ملازم نہیں ملے گا. اگر آپ اپنی نوکری پہ جانا چاہتے ہیں اور گھر میں وہ نینی کو رکھنا چاہتے ہیں تو جتنی آپ کو تنخواہ ملنی ہے اتنی نینی کی وہ ہے، تو اس سے بہتر ہے نوکری نہ کریں. ملازم نہیں ملتا وہاں، اس لیے کہ کام کی قدر ہے. لیکن ہمارے ہاں گھر میں استحصالی ہے. میں نہیں، پاکستان میں منیمم پے کتنی ہے بھلا؟ گورنمنٹ نے کتنی کی ہے؟ 40. میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کے گھر میں جتنے ملازم ہیں ان میں سے کتنوں کی تنخواہ 40,000 ہے. میں آپ سے نہیں پوچھتا اس بات کو کہ آپ کے گھر میں جو آیا کام کرتی ہے کیا اس کو 40,000 ہم دے رہے ہیں؟ اور اگر نہیں دے رہے تو یہ استحصال ہے. اس کا مطلب انسانی سطح پر میری باتوں کو برا مت بنائیے گا. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت کے کرنے کے کام تھے وہ نہیں کر رہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو انسانی سطح پر نہ لے کے آئیں. ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا میں وسائل کی کمی نہیں ہے. دنیا میں 10 بندے ایسے ہیں کہ جن کی دولت سے پوری دنیا کی ساری غربت دور ہو سکتی ہے. 10 بندوں سے صرف. اس شہر میں اوپر کے 10 بندے ایسے ہوں گے جس جو پورے بہاولپور کی غربت کو دور کر سکتے ہیں. پیسہ موجود ہے مگر اس کی نامنصفانہ تقسیم ہے. لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زائد پیسہ آیا ہوا ہے. اور جس طرح ایک بینک کے کیشیئر کو اتنے سارے پیسے دے دیے جاتے ہیں، اس لیے تو نہیں دیے جاتے کہ تو عیاشی کر، اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اس کو ایماندار سمجھا جاتا ہے کہ تم نے سب میں برابر برابر تقسیم کرنی ہے. کوئی چیک لے کے آئے گا تو اس کو دے دیں. تو میں لمبی بات نہیں کرتا، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم، صحت، بنیادی زندگی کی بیسک سہولیات اور جو ہماری حفاظت ہے یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. پوری دنیا میں حکومت صرف یہ 4 کام کرتی ہے. امریکہ دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، وہ جو مرضی دیکھ لیں. بنیادی تعلیم، بنیادی صحت کی سہولیات اور امن و امان. اور باہر سے اگر کوئی حملہ کرے تو اس کا، یہ 4 کاموں کے علاوہ دنیا میں کوئی مہذب ملک 5واں کوئی کام نہیں کرتا. امریکہ تو ہیلتھ والا کام بھی نہیں کرتا. کسی ملک میں دیکھ لیں، کسی ملک کی حکومت کی ذمہ داری ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنا نہیں ہے، ڈاک خانے کی سروس پرووائڈ کرنا نہیں ہے. صرف یہ 4 بنیادی کام ہیں. اگر وہ یہ 4 بنیادی کام بھی نہ کریں تو ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے اپنی ذمہ داری سے. یہ ہمارے ذمے ہیں. اور بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک کڑی جو ہے وہ یہ ان کا ادارہ ہے. میں اس ادارے سے کچھ عرصے سے وابستہ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. مجھے معلوم ہے کہ جہاں جہاں ان کے سکول ہیں واقعی ہی اسی دل کے درد کے ساتھ ہی اس کو چلا رہے ہیں.
اور اب اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا فلاز ہیں, کیا کیا چینجز ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ عرصے سے میں اس بات کا بہت زیادہ اس پر غور کر رہا ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں کہ ایکچولی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو اوور آل چینج ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایک پروڈکشن لائن کی طرح, جیسے نا اب یہ بنا رہے ہیں, کاریں بنا رہے ہیں, یہ ہم جو ہے اسکوٹر بنا رہے ہیں, ہم اسی طرح ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, کچھ بھی بنا رہے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ جو ڈاکٹر بنا ہے وہ اچھا خامد بھی بن رہا ہے, وہ اچھا شہری بھی بن رہا ہے, وہ اچھا بیٹا بھی بن رہا ہے, وہ اچھا پڑوسی بھی بن رہا ہے. تو اس لیے ہولسٹک ٹریننگ کا جو ہمارا اوریجنل ایشیائی ماڈل تھا وہ اس کو بہت ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. خیر میں اس بحث پہ اس وقت نہیں پڑھتا, لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ بچے ایک انوائرمنٹ میں آئیں, کم از کم ایک بیسک ایجوکیشن کے لیے ایک ایسے انوائرمنٹ میں آئیں جہاں تعلیمی بات ہو رہی ہو. اور الغزالی جو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے, درد دل کے ساتھ انہوں نے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عزتیں دے, اور اس میں آپ دل کھول کر آپ ان کو دیجیے پلیز. میں بھی انشاءاللہ ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بھی انشاءاللہ, اور میں جہاں جہاں کو انفلوئنس کر سکا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا, اور کچھ جہاں آواز پہنچا سکا, جہاں میں خود اپنی ذاتی کر سکا, میں انشاءاللہ آپ کا ساتھی ہوں اور آپ کے ساتھ رہوں گا. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ایکچولی ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے, ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں ایک اپرچونٹی ملی. اور دوسرا میرے پیاروں بہنوں اور بھائیوں, یہ شاید ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے میری, لیکن آج کل کی ریسرچ, ساری دن کی میری محنت, سارے ہر روز کی محنت کا نتیجہ ہے. پلیز اپنے گھروں میں اپنے بچوں پر نظر ڈالیں, پلیز اپنے بچوں کے گارڈ بنیے, پلیز دیکھیے کہ ان کو سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا کیا ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہے. میں آپ کو صرف ڈرانے کے لیے میں ڈرانا چاہتا ہوں, آپ کو بہت خوفناک طریقے سے ڈرانا چاہتا ہوں. میں سوچ رہا ہوں میں سخت الفاظ ڈھونڈوں اس سے بھی سخت, تاکہ آپ ڈر جائیں. تو اس لیے برا مت بنائیے گا اگر آپ کی 8 سال کی بیٹی نے, جس کو موبائل آپ نے دیا ہوا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس نے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جن کا تصور کرنا بھی آپ اپنے لیے گناہ سمجھیں گے. آپ کو اس کا تصور آ جائے تو آپ کہیں گے یہ مجھے تصور کیوں آ گیا, میں اللہ سے توبہ کریں گے 2 نفل پڑھ کے. آپ کی 8 سال کی بچی نے وہ دیکھ لیا ہے, اور اگر اس نے 1 دفعہ دیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ شام کو 25 دفعہ اس طرح کی ریلیں اور آ رہی ہوں گی. مثال کے طور پر اگر آپ کی بچی نے ایک برہنہ نیم برہنہ عورت کو ناچتے ہوئے دیکھ لیا ہے, اور پھر ایک تجسس کے طور پر اس نے ذرا غور سے دیکھ لیا ہے, اس لیے نہیں کہ بچی کا اخلاق خراب ہو گیا یا بچی نے کوئی ولگیرٹی سیکھی ہے, نہ بچی نے کوئی ولگیرٹی نہیں سیکھی, بچے کا اخلاق نہیں خراب ہوا. اخلاق میرا اور فاروق بھائی کا خراب ہوگا, ہماری عمر کے لوگوں کا اخلاق خراب ہوگا وہ دیکھ کے. بچوں کا اخلاق نہیں خراب ہوتا, بچوں کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. بچے اس کو نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ 8 سال کی بچی اس لباس کو نارمل لباس سمجھے گی, اس ایکٹیویٹی کو, ان جیسچرز کو نارمل سمجھے گی, اور 5 سال کی عمر میں جو اس کا پیٹرن بن جائے گا وہ ساری زندگی ویسے پیٹرن رہے گا, آپ اس کو نہیں چینج کر سکتے تھے. اس لیے میں ایک آخری گزارش ہے, چاہے تقریب کا کوئی موضوع ہو, میں عرض کرتا ہوں کہ آج جب آپ گھر جائیں تو خدا کے لیے دیکھیے گا کہ آپ کے بچے کون سا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں. اور خاص طور پر اس زمانے میں سب سے اذیت میں وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ کے گھر میں کچھ پیسے ہیں. کھاتے پیتے لوگوں کے بچے اس وقت اذیت کا شکار ہے, اس لیے کہ ماں باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس بچے کی تربیت کے سلسلے میں نوکر اس کا کام کرتے ہیں, نوکر اس کو کھانا پکا کے دیتے ہیں, ڈرائیور اس کی گاڑی چلاتا ہے, روک ٹوک اس کو ہے کوئی نہیں, کریڈٹ کارڈ آپ نے دیا ہوا ہے اور ساتھ اس کو موبائل دیا ہوا ہے جس پہ ہر چیزیں موجود ہے. یہ وہ بچہ ہے جو معاشرے کے لیے ایک اپاہج بچہ بن کر ہم معاشرے کو دے رہے ہیں. یہ جب سوسائٹی میں جائے گا نا, یہ ایک اذیت ناک بچہ ہوگا. خدا کے لیے اگر آپ کے نوکر آپ کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, آج سے اپنے بچوں کو نوکروں کے شر سے بچائیں. آپ کا ملازم آپ کے لیے ہے, آپ کے بچے کے لیے نہیں ہے. آپ کے بوٹ کی پالش آپ کا بچہ خود کرے گا, اپنی بنیاد خود دھوئے گا, اپنا بیڈ خود ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کرے گا آپ اس کو اپاہج بنا رہے ہیں, آپ اس کو معذور بنا رہے ہیں. تو خدا کے لیے اپنے پیسوں کی بہتات کی وجہ سے کہ آپ سونے کی بیساکھیاں سونے کی مصنوعی ٹانگیں خرید سکتے ہیں, تو آپ کے ساری دنیا کی گوشت اور ہڈیوں والی ٹانگیں ہیں. ہم امیر لوگ بھی اپنے بچوں کو یہ گندی سی ہڈی والی ٹانگ دیں, ہم اس کو کٹوا کے سونے کی ٹانگیں لگا کے دیں گے کیونکہ ہم سونے کی ٹانگیں افورڈ کر سکتے ہیں. بچوں کو آسائشیں دینے کا یہ مطلب ہے. پلیز ان باتوں پہ غور کیجیے گا. میں اس کو چونکہ پچھلے 5-6 سال سے میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں, جو میری وہ پیرنٹنگ پر کتاب ہے اس کو میں نے ایک پوائنٹ ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہے کہ ہم ہمارے بچے کس کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں.
اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہے.